اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ انا بلا شبہ یوم دن الفصل فیصلے کا کانا ہے میقاتا وقت مقرر یوم جس دن ینفخو پھونک ماری جائے گی فی الصور سور میں فتأتون تو تم آؤ گے افواجن فوج در فوج وفتحت اور کھولا جائے گا السماء آسمان فکانت تو وہ ہو جائے گا ابوابن دروازے دروازے وسیرت اور چلائے جائیں گے الجبال پہاڑ فکانت تو وہ ہو جائیں گے سرابا سراب۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ رب الرحمن نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن قیامت نے آنا ہے، قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا، اور قیامت کا دن یعنی فیصلے کا دن اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو جب اس کا مقرر وقت آئے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور یہ فیصلے کا دن قیامت کا دن اس لیے بنایا کہ تاکہ مجرموں کو سزا دی جائے اور محسنوں کو جزا دی جائے، اچھا کرنے والوں کو اس دن نیکی کا اچھا بدلہ مل جائے اور بروں کو ان کے کیے کی سزا ہو۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ظالم سے اس کے ظلم کی بعد پرس ہو، اور یہ فیصلے کا دن قیامت کا دن اس لیے بھی ضروری ہے کہ مظلوم کی داد رسی ہو اور مظلوم کے ساتھ کیے گئے ظلم کا ازالہ ہو۔ تو فیصلے کا دن آ کر ہی رہنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے اس کی کمائی کا اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دینا ہے، اور کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو فیصلے کا دن اس کا ایک مقرر وقت ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا۔ جیسے سوال کرنے والا قیامت کب واقع ہوگی نہیں جانتا، اسی طرح جس سے سوال کیا گیا تو میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، قیامت نے آنا ضرور ہے، فیصلے کے دن کا ہونا ضرور ہے، اور اس کا ایک مقرر وقت ہے۔ اور جس دن فیصلے کا دن ہوگا تو سور پھونکا جائے گا اور لوگ فوج در فوج چلے آئیں گے۔ فوج کی جمع افواج، فوج در فوج لوگ چلے آئیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھا دیا جائے گا، زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوگا، اور لوگ گروہ در گروہ وہ میدان محشر کی طرف
چلے آئیں گے، اور اس دن یعنی قیامت کے دن آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ آسمان میں پہلے ہی دروازے موجود ہیں، لیکن جب قیامت کا وقوع ہوگا تو آسمان پورے کا پورا پھٹ پڑے گا اور سارے کا سارا دروازوں کی شکل اختیار کر جائے گا، اور یہ آسمان کا پھٹنا فرشتوں کے اتارے جانے کے لیے ہوگا، جیسا کہ فرمایا جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اور فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہیں پہاڑ چلائے جائیں گے، وہ سراب بن جائیں گے، جیسے دور سے دوپہر کے وقت دیکھنے والے کو پانی کی طرح نظر آتا ہے، مگر حقیقتاً ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح پہاڑ ریت بن جائیں گے اور دور سے پانی ہی کی طرح نظر آئیں گے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوگا۔ پہاڑوں کے متعلق قرآن مجید نے بتایا کہ پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو ایک بار ہی ٹکرا دیا جائے گا، پھر یہ بھری ریت کی طرح ہو جائیں گے جو خود بخود گرتی جا رہی ہوتی ہے، اور پہاڑ فرمایا کہ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے، پس وہ پھیلا ہوا غبار ہوں گے، پھر بادلوں کی طرح چلائے جائیں گے کہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، اور پھر سراب بن جائیں گے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا، زمین ایک چٹیل میدان سی بن جائے گی جس کے اندر نہ کوئی پستی ہوگی نہ کوئی بلندی ہوگی۔ فرمایا کہ ہم زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑیں گے، نہ تو اس میں کوئی تو کجی دیکھے گا نہ اس کے اندر کوئی ابری ہوئی جگہ دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین اپنی ہی بنائی ہوئی کائنات کو تباہ اور برباد کر کے ختم کر دے گا، پھر ایک نئی دنیا اور ایک نیا دن ہوگا، وہ فیصلے کا دن ہوگا کہ جب بروں کو سزا ہوگی اور نیکوکاروں کو جزا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔